الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، قالا وہ دونوں کے دونوں فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر قالا کا جو مرجع ہے وہ فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جبکہ بلوغ المرام کے مطبوعہ نسخوں کے سیاق سے اس کا مرجع سیدنا عبداللہ بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم قرار پاتے ہیں، کیونکہ اہل علم کے نزدیک ابن عباس سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر یہاں پر یا تو تسامح مؤلف کی طرف سے ہوا ہے یا پھر ناسخ کی طرف سے، لکھنے والے کی طرف سے ہوا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بیان کیا، لم یزل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تلبیہ کہتے رہے۔ لم یزل معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلسل، ہمیشہ ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے رہے، حتی یہاں تک کہ رما آپ نے رمی کی، کنکر مارے، جمرۃ العقبہ تھی، جمرہ عقبہ، یعنی جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے تلبیے کو چھوڑا، ختم کیا۔ اور یہ رائے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ رائے دلیل کے اعتبار سے قوی ہے، لیکن جمہور علماء ان کا موقف کیا ہے کہ جیسے ہی پہلی کنکری ماری جائے گی تلبیہ ختم کر دیا جائے گا، پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ موقف جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کنکر سے فارغ ہوں گے، ساتوں مطلب کنکریاں مار لیں گے، اس کے بعد آپ تلبیہ اپنا ختم کریں گی، یہ رائے کس کی تھی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جمہور علماء نے ٹھیک ہے وہ پہلی کنکری مارنے پر ہی تلبیہ ختم کرنے کا کہا ہے، اور یہی موقف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے، اور امام شوکانی اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو قابل اتباع قرار دیا ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ ثم قطع التلبیۃ مع آخر حصات، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کو ختم کیا آخری کنکر پر۔ یہ ابن خزیمہ اور سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے۔ تو بہرحال دونوں موقف علماء کے موجود ہیں کہ پہلی کنکر مارتے ہی آپ تلبیہ اپنا ختم کر دیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی وہ رمی مکمل کریں، اس کے بعد اپنے تلبیہ کو چھوڑ دیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو محمد یا پھر ابو زید تھی۔ ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے، اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔
ان کی والدہ محترمہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ تھیں۔ آپ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک ایسا لشکر تیار کیا جس کے اندر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو سربراہ جس کو آپ نے مقرر کیا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لیکن یہ لشکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا، تو بعد میں پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وفات پائی، اور یہ بھی ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کی وفات 54 ہجری میں ہوئی ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ جعل البیت عن یسارہ ومنا عن یمینہ ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ جعل البیت، کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، عن یسارہ اپنی بائیں جانب، ومنا عن یمینہ اور مینا کو اپنی دائیں جانب، ورمى الجمرۃ اور کنکر ماری جمرہ کو، یہاں جمرہ سے مراد جمرۃ العقبہ ہے، اس کو کنکر ماری، بسبع حصیات 7 کنکر، وقال اور پھر کہا، ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ جگہ جہاں پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی۔ سورۃ البقرہ کا تذکرہ بالخصوص کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر حج کے اکثر احکام موجود ہیں، تو یعنی تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنا مقصود تھا کہ حج کے اعمال توقیفی ہیں، اس میں رد و بدل، ترمیم، تنسیخ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر کنکر مارنے کا طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کنکر مارنا کس طرح ہے، آپ نے کس طرح کھڑا ہونا ہے کہ بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہو اور مینا آپ کی دائیں جانب ہو، بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہو اور مینا آپ کے دائیں جانب ہو، پھر آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں۔ جو پیچھے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ روایت متعدد طرق سے منقول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ جو سند ہے اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عرفات سے مزدلفہ تک، اور جبکہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ سے مینا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، اور ان دونوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا کہ ہم آپ کو مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اور ایک روایت میں کیا ہے کہ جب آپ نے کنکریاں مار لی تب آپ نے تلبیہ منقطع کر دیا۔ اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ایک بات اور سمجھ میں ہمیں آتی ہے، وہ کیا ہے کہ بندے نے تلبیہ کب تک کہنا ہے؟ جب تک کہ وہ کنکریاں نہیں مارتا۔ تو اس روایت سے یہ واضح ہوا کہ کنکریاں مارنے کے بعد تلبیہ ختم ہو جاتا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو پہلی روایت کی تفسیر بھی قرار دیا ہے، لیکن امام بیہقی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے امام ابن خزیمہ کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ امام ابن ماجہ نے جس سند سے روایت نقل کی ہے اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید
اور فضل بن عباس کے واسطے کے بغیر ہی نقل کی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی جو روایات ہیں اس میں آپ نے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے تھے۔ اور جو دوسری روایت ہم نے پڑھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کے اندر کیا چیز واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ آپ نے کنکر مارنے کس طرح ہے، کھڑا کہاں پر آپ نے ہونا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجمرة يوم النحر ضحا واما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ماری الجمرata جمرہ کو یوم النحر یوم النحر 10 ذی الحج کو ضحن چاشت کے وقت، واما بعد ذلك اور اس کے بعد یعنی جو باقی ایام تھے ایام تشریق 11 12 13 اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمی کا، وہ رمی کس وقت کی؟ فاذا زالت الشمس جب سورج ڈھل گیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے روز اور باقی ایام کے اندر کنکری مارنے کا وقت بیان کیا گیا ہے کہ پہلے روز آپ نے زوال آفتاب سے پہلے کنکریاں ماریں۔ اگر کوئی شخص نہیں مار سکا تو وہ زوال آفتاب کے بعد بھی مار سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جو 10 ذی الحج ہے اس دن تو آپ نے کیا ہے زوال آفتاب سے پہلے مارنی ہے، سورج کے نکلنے کے بعد۔ اور نمبر 2 جو باقی دن ہیں اس کے اندر آپ نے کنکری مارنی ہے زوال آفتاب کے بعد، اس سے پہلے نہیں مارنی، اس سے پہلے نہیں مارنی، اس کے بعد آپ نے مارنی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تینوں دنوں میں کنکریاں زوال آفتاب کے بعد ماری جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارتے تھے، لیکن یہ روایت محمد بن صائب کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں کنکریاں زوال آفتاب کے بعد ماری۔ یہ روایت محمد بن اسحاق کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو بہرحال یوم النحر کو چاشت کے وقت اور باقی ایام میں زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا مستحب ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات یکبر علی اثر کل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو فيرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله رواه البخاري۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہو کان یرمی کہ بے شک وہ تھے رمی کیا کرتے، کنکریاں مارا کرتے تھے، الجمرۃ الدنیا جمرہ دنیا کو۔ جمرہ دنیا سے مراد کون سا؟ جو قریب والا جمرہ ہے، یعنی مسجد خیف، مسجد
خیف کے جو قریب ہے۔ تو یہ پہلا جمرہ ہے جسے ایام تشریق میں کنکری ماری جاتی ہیں۔ انہو کان یرمی، تھے وہ رمی کیا کرتے، الجمرۃ الدنیا، جمرہ دنیا پر، بسبع حصایات، 7 کنکریاں۔ کتنی کنکریاں مارتے تھے؟ 7 کنکریاں۔ یکبرو، تکبیر کہا کرتے تھے، علی اثر کل حصات، ہر کنکری کے پیچھے، ہر کنکری کے پیچھے وہ کیا کہتے تھے؟ تکبیر کہا کرتے تھے۔ لیکن سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس کے اندر کیا موجود ہے؟ مع کل حصات، ہر کنکر کے ساتھ۔ تو یعنی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے وہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بظاہر مخالف ہے۔ تو اس کے اندر علماء نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ کہتے ہیں کہ معاملہ بالکل آسان ہے اس کے اندر، کہ انسان چاہے پہلے رمی کر لے پھر اللہ اکبر کہے، یا پھر پہلے وہ اللہ اکبر کہے پھر رمی کرے، ٹھیک ہے، یا بغیر تکبیر کے وہ کیا نام ہے رمی کر لے پھر کہہ دے۔ تو کہتے ہیں اس معاملے کے اندر وسعت موجود ہے۔ اگر وہ کیا نام ہے رمی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی جائز ہے، اس کے پیچھے کہتا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کے اندر دونوں کا جواز موجود ہے۔ ثم، پھر، یتقدم، آپ کیا کرتے؟ آگے تشریف لے جاتے۔ ثم، پھر، یتقدم، آگے تشریف لے جاتے۔ ثم، پھر، یسہل، پھر آپ کیا کرتے؟ زمین کے نشیبی حصے کی طرف نکل آتے، ٹھیک ہے، آگے تشریف لے جاتے اور نرم جگہ میدان میں آ جاتے۔ فیقوم، پھر وہاں پر کھڑے ہو جاتے۔ فیستقبل القبلہ، اور قبلہ رخ ہو کے، فیقوم طویلا، تو لمبا قیام کرتے، یعنی لمبی دیر کھڑے رہتے۔ ویدعو، اور دعا کرتے رہتے۔ فیرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اٹھاتے۔ ثم یرمی الوسطی، پھر وہ آتے دوبارہ رمی کرتے، کس کو؟ جمرہ وسطیٰ کو، درمیانی جو جمرہ ہے دونوں جمروں کے درمیان میں۔ ثم یأخذ ذات الشمال، پھر اس کے بعد بائیں جانب چلے جاتے، اس کے بائیں جانب چلے جاتے۔ فیسہل، پھر کیا کرتے؟ وہ نیچے کی طرف اتر جاتے، نرم میدان کی طرف۔ ویقوم، اور کھڑے رہتے، مستقبل القبلۃ، قبلے کی جانب رخ کر کے۔ ثم یدعو، پھر دعا کرتے۔ فیرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ ویقوم طویلا، اور لمبا قیام کرتے۔ ثم یرمی جمرۃ ذات العقبہ، پھر رمی کرتے تھے ذات العقبہ والا جو جمرہ ہے اس کو، من بطن الوادی، وادی کے نچلے حصے سے۔ ولا یقف عندہا، اور اس کے پاس نہیں ٹھہرتے تھے۔ ثم ینصرف، پھر جاتے۔ فیقول، اور کہا کرتے تھے، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفعلوہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمروں کو کنکریاں مار کر وہیں پر کھڑے نہیں رہتے تھے، بلکہ وہاں سے چل کر میدان میں آ کھڑے ہوتے، پھر پورے اطمینان کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا فرماتے۔ تو اس لیے کنکریوں کو مارنے کے بعد وہیں پر کھڑا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ میدان میں کھلی جگہ پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حاجی ہجوم کی زد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے جو جمرہ دنیا ہے اور جمرہ وسطیٰ، اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے، جو جمرۃ العقبہ ہے اس کے بعد یہ عمل نہیں کرنا، وہاں پر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پیچھے آپ نے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث پڑھی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو یہ چیز بیان کی تھی۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے اندر یوم النحر کے بعد والے ایام میں جمرات کو کنکریاں مارنے کا مصنون طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس جمرے کو کنکریاں ماری جائیں گی جو مسجد خیف کے قریب ہے،
اسے کنکریاں 7 مارنے کے بعد میدان میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر طویل دعا کرنی چاہیے۔ پھر درمیانے جمرے کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد میدان کی بائیں جانب قبلہ رخ کھڑے ہو کر طویل ترین دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ دونوں جمروں کے مابین اس قدر قیام فرماتے تھے کہ وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے۔ یہ روایت امام مالک نے اگرچہ بلا سند نقل کی ہے، لیکن امام ابن ابی شیبہ نے موصولاً نقل کی ہے، لیکن اس کی سند میں ایک راوی ہے ہارون بن ابی عائشہ، ان کی توثیق ماہرین فن میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے جو مسئلہ فقہی طور پر ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد میدان میں آ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں نچلی جگہ سے ماری جائیں اور کنکریاں مارنے کے فوراً بعد اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹ آنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔